جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ انسان کا حلال مال کمانا یہ نماز اور روزے کے بعد فرض ہے۔ حلال مال کمانا نماز اور روزے کے بعد فرض ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے نماز ادا کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے جو ہے انسان کا حلال روزی کمانا فرض ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے حلال کمائی کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مانگنے والا ہاتھ عطا کرنے والے ہاتھ سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ عطا کرنے والا ہاتھ، انسان کے پاس اتنی مال و دولت ہو کہ انسان 10 کو کھلا کر خود کھانے کے قابل ہو۔ اکابرین علماء امت کے پاس پیسہ تھا، صحابہ کرام کے پاس پیسہ تھا، مال و دولت صحابہ کرام کے پاس تھی۔ کتنے صحابہ کرام ایسے تھے جو کروڑوں پتی تھے، کتنے ائمہ کرام ایسے تھے جو کروڑوں پتی تھے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ انسان کا دل جو ہے یہ کشتی کی مانی، دنیا پانی کی مانی۔ جب باہر رہے گی تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، جب اندر آئے گی تو انسان کے لیے وہی جو ہے نقصان کا سبب بن جائے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تابعی تھے۔ حضرت کا بہت بڑا ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا، معمولی نہیں تھا، ایک آدھ دکان نہیں تھی، کئی کارخانے کپڑے کے تھے، لیکن جو ہے انہوں نے دنیا کو باہر رکھا دل سے۔ اللہ رب العزت نے اسی دنیا کو ان کی آخرت سنوارنے کا سبب بنا دیا۔ اگر انسان کے پاس دنیا نہ ہو، آج دنیا کی مذمت اللہ رب العزت نے بھی کی ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ انسان کہے کہ سب کچھ ہی خرچ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس اور تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور تھا۔ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے مقام کو پہنچ سکے، یا ہم میں سے کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں سے بھی چند ایک صحابہ کرام تھے جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر منوعاً عمل کیا ہوگا، بلکہ صحابہ کرام میں کئی ایک آپ کو اربوں پتی ملیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا آپ کو بتا رہا تھا کہ کپڑے کا کاروبار تھا، ایک شخص کو بلایا، کہا کہ ہمارے پاس تو بھائی فرصت نہیں ہے دین سے، ہم تو دین کا کام کرتے ہیں، آپ ایسا کیجئے ہمارا کپڑا اٹھائیے اور مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیجئے، ہم آپ کو وکیل بناتے ہیں اور جا کر جو ہے مصر کے میدان بازار میں بیچ کر جو نفع ہوگا اسے تقسیم کر لیں گے۔ اس شخص نے کپڑا اٹھایا اور مصر کا سفر شروع کر دیا۔ مصر کے اندر جا کر حالات کا جائزہ لیا، کوئی اچھا کاروباری ہوگا، دماغ لگایا، ذہن لڑایا، دیکھا کہ یہاں تو کپڑے کی مانگ ہے، سوچا کہ کپڑے کی مانگ ہے، اس کو روک لیا جائے۔ جب کپڑے کی مانگ ڈیمانڈ اور بڑھے گی تو جس وقت ڈیمانڈ بڑھتی ہے دام بڑھ جاتے ہیں۔ جب اس نے یہ چیز روکی، روکنے کے بعد جب ڈیمانڈ بڑھنے کے بعد وہی چیز جو 1 روپے والی چیز تھی 1.5 روپے کے اندر فروخت کی۔ حضرت کے دل کے اندر تھا، حضرت بھی کاروباری تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سوچا کہ مجھے اس کاروبار کے اندر، اس تجارت کے اندر 70-80 ہزار روپے کا نفع آئے گا، اس وقت کا جو سکہ تھا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے 2.5 لاکھ روپے نفع دیا۔ کتنا دیا؟ 2.5 لاکھ روپے۔ اب 70-80 ہزار کہاں، 2.5 لاکھ کہاں؟ 2.5 لاکھ نفع دیا تو حضرت نے کہا کہ بھائی ہمارا تو ذہن یہ کام کر رہا ہے، ہم نے آپ کو جتنی مالیت کا کپڑا دیا تھا اس میں سے 70 یا 80 ہزار نفع آنا تھا، 2.5 لاکھ آپ نے ہمیں کیسے دیا؟ اب جو ہے اس جگہ پر ہم جیسا ہوتا تو بڑے خوش ہوتے، بھائی 70 کے 2.5 مل گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت میں نے جو ہے اپنا کاروباری دماغ لگایا، ذہن لڑایا، میں نے وہاں پر جا کر کپڑا اس وقت فروخت نہیں کیا جب بازار کے اندر موجود تھا، میں نے اس کو روک لیا، جب ڈیمانڈ بڑھی تو میں نے آپ کو 100 روپے والا جوڑا 150 روپے میں فروخت کیا۔ حضرت نے کہا بھائی آپ نے تو بہت جو ہے الیاذ باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے تو بہت بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ زیادتی کیسے کی؟ 70 ہزار کی جگہ 2.5 لاکھ نفع دیا، زیادتی کیسے کی؟ فرمایا کہ آپ نے 2 باتیں اس کے اندر غلط کی ہیں۔ پہلی بات، آپ نے احتکار سے کام لیا، جب کپڑا لے کر گئے آپ نے اس کو روکا، ڈیمانڈ بڑھائی، تاکہ ڈیمانڈ بڑھے گی تو گاہک مجبور ہو کر میرے پاس آئے گا، مجھ سے علاوہ جب کپڑا نہیں ملے گا تو مجبور ہو کر میرے پاس آئے گا۔ فرمایا پہلا کام آپ نے کیا احتکار، چیز کو روکا، روکنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی شارٹیج ہو تو اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، اس کو ذخیرہ اندوزی کرنا، اس کو سٹاک کرنا درست نہیں ہے شریعت کے اندر۔ فرمایا پہلا کام آپ نے یہ غلط کیا۔ پھر فرمایا کہ دوسرا کام آپ نے یہ کیا غبن فاحش، جب گاہک آیا گاہک کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، گاہک کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اور کپڑا کے روک کر ڈیمانڈ بڑھانے کی وجہ سے، حرام کام کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مال جو ہے ہمارے اوپر حرام ہے۔ اندازہ لگائے، فرمایا کہ یہ مال حرام ہو گیا ہے۔ اب پھر اس سے بڑھ کر اندازہ لگائیں، 70 ہزار نہیں رکھے، 50 ہزار نہیں رکھے، فرمایا کہ اب ان کو تو واپس کرنا مشکل ہے، میں اس نفع میں سے 1 روپیہ بھی نہیں رکھتا، 2.5 کا 2.5 لاکھ غربا میں تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان، جو کاروباری، جو تاجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر شفقت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، پھر فرمایا کہ اذا اشترى سهلا واذا باع سهلا،
جو تاجر شفقت کے ساتھ جو ہے کاروبار کرتا ہے، شفقت کے ساتھ چیز کو خریدتا ہے، شفقت کے ساتھ چیز کو بیچتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ کاروبار کس لیے کیا؟ اپنے لیے کیا۔ کاروبار کس لیے کیا؟ اپنے بچوں کے لیے کیا۔ کاروبار کس لیے کیا؟ اپنے پیسے کے لیے کیا، اپنے لیے کھڑا ہوا، لیکن نیت تبدیل کی، یہی دنیا آخرت کے اندر بلندیوں کا سبب بن گئی۔ نیت تبدیل کی، یہی دنیا جو ہے جنت میں جانے کا سبب بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف تاجر ہی نہیں، اگر کوئی گاہک جو ہے شفقت کے ساتھ جا کر تاجر سے تجارت کرتا ہے، مال خریدتا ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ میں اتنا بھی کم نہ کرواؤں، اتنا بھی جو ہے اسے پیسہ کم نہ کرواؤں کہ اس کا نقصان ہو جائے، بلکہ اسے بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، فرمایا اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔